رحم کر خدایا احسان ہم پہ کر دے، رحم کر خدایا احسان ہم پہ کر دے، ہم گنہگاروں کے گناہ معاف کر دے، نفرتیں مٹا کر الفت کو عام کر دے، اسلام کا جہاں میں تو بول بالا کر دے۔ السلام علیکم، میں فرحہ شجاعت۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں بڑی اچھی خوبصورت شخصیت طارق غوری صاحب تشریف لاتے ہیں اور ان سے ہماری پہلے بھی بات چیت ہوئی ہے، اور آج میں جانوں گی رمضان کی اہمیت پہ، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس مہینے کی بابرکت اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور ان سے جانیں گے کہ یہ تینوں عشرہ جو ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہم بہت سارے مذاہب میں پلے بڑھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور یہ کینیڈا بھی ملٹی کلچر ہے، بہت سارے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے اور بہت سارے فرقے یہاں پہ ہیں، لیکن مسلمانوں کی ایک اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، اور خاص طور پہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ انفرادیت ان کو بالکل الگ سے اپنی پہچان دلاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور یہی جاننے کے لیے آج میں نے زحمت دی ہے طارق غوری صاحب کو، اور میں ان سے پوچھوں گی یا جانوں گی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جناب والا خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ بہت شکریہ، پھر آپ نے یاد فرمایا۔ جی ہاں، بالکل بالکل، وقتاً فوقتاً آپ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور ہمارے اسٹوڈیو میں آپ آتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے، چونکہ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، اور تمام مہینوں سے بابرکت اس لیے بھی کہا گیا کہ یہ اپنے اندر ایک انفرادیت رکھتا ہے، تو اسی کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ It's always pleasure to be at your studio, mashallah, especially speaking about the month of Ramadan۔ دیکھیں، بے شک ہم بارہا سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں رمضان کے حوالے سے بھی، اس کی عظمتیں، رفعتیں، برکات کے حوالے سے بھی۔ آج کی گفتگو جس چیز سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں وہ تھوڑا سا اس کا ایک اور ایسپیکٹ ہے۔ جی، میں چاہوں گا کہ جو والدین ہیں اس پر غور بھی کریں کہ جب ہم ماہ رمضان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اب تیاری سے مراد محض سحری اور افطاری تیار کرنے سے مراد نہیں ہے، اس کی اسپریچول پریپریشن۔ بالکل، جو ہم نے گزشتہ، مجھے یاد ہے گفتگو میں بھی اس چیز کو ایڈ کیا تھا کہ رمضان کا تصور کر کر ہی انسان کی طبیعت میں ایک فرحت سی محسوس ہوتی ہے، ہاں، روحانیت کا احساس ہوتا ہے، ایک قدرتی ایک امر ہے، you just feel like کوئی ایک تازہ ہوا کا جھونکا آیا زندگی میں آپ کے، you feel so different۔ بالکل۔ لیکن اس میں ایک خاص جو ایلیمنٹ آج ہم کوشش کریں گے جس پر بات کرنے کی، کہ وہ وجہ کیا ہے، why do we feel that way؟ جی، ٹھیک ہے، اس میں خاص طور پر اگر میں والدین سن رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ اپنے بچوں کی طرف دیکھیں۔ If my young fellows, the youngsters, if they are listening, I want them to listen to this carefully۔ کیونکہ رمضان ایک تربیت کا خاص مہینہ ہے۔ بے شک، یہ صرف روزہ رکھنا کہ ہم صبح سے وقت سحر کے اختتام سے اور غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا ہی رمضان نہیں ہے، یہ پوری ایک ٹریننگ ہے۔ ایک ماہ اللہ رب العزت آپ کو ایک آزمائش میں، ایک امتحان میں اور اپنی رحمت کے سمندر میں غوطہ زنی کرنے کا پورا موقع عطا فرماتا ہے۔ بے شک، ٹھیک بے ہے، شک، یہ ٹریننگ کیا ہے؟ یہ ٹریننگ صبح جلدی اٹھنا، ہاں، نمازوں کا اہتمام کرنا، پھر اس کی رضا کے لیے دنیاوی امور کو وقت مقررہ تک یکسر چھوڑ دینا، جو جائز بھی ہیں حلال بھی ہیں، جو کیے جانے والے کام ہیں وہ بھی کرنا، اپنی اصلاح، اپنے اعمال کی اصلاح، اپنی توبہ، استغفار، عیز و اقارب کی طرف توجہ، اور جس طرف میں نے اشارہ کیا بالخصوص اپنے اہل خانہ فیملی کی طرف توجہ کرنا۔ جی بالکل، میں کیوں اس پر ایمفسائز کر رہا ہوں، میں چاہوں گا اسی پوائنٹ پر ہم آج کوشش کریں، بات کریں۔ ہوتا کیا ہے دراصل عام زندگی میں ہم اگر غور کریں، and I do talk to my students and families and parents a lot about it, how much time do we spend with our children every single day؟ بالکل، اگر میں غلط نہ ہوں، ایوریج جو بہت ساری اسٹڈیز ہمیں پائی جاتی ہیں مختلف حوالوں سے، 20 سے 25 منٹ ایوریج آؤٹ آف 24 آورس، وہ بھی جس میں کھانا بھی شامل ہے اور دیگر ضروریات بھی شامل ہیں کہ جس دوران آپ آ کر بیٹھے ہیں، آپ نے بات کی ہے، کوئی گھر سے جاتے ہوئے بات کر رہا ہے یا آتے ہوئے ہائی ہیلو کر رہا ہے، یہ سب ملا کر۔ بالکل، لیکن رمضان کے اندر جو رب کریم نے مجھے اور آپ کو ایک اور موقع عطا فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ وی اسپینڈ مور ٹائم ود فیملی، جی جی،
کیونکہ اب کچھ اور مصروفیات جو کہ ہم نے پس انداز کر دی ہیں ہاں ترک کر دیا، بالکل کم کر دیا۔ اب سحر کے لیے جلدی اٹھنا وہ آپ کو آدھا 1 گھنٹہ ایکسٹرا ٹائم دیتا ہے بچوں کے ساتھ گزارنے کا۔ بالکل آپ دن میں چونکہ نمازوں کے اوقات میں صرف آپ گھر میں صرف اہتمام کرتے ہیں عبادات کا، کھانے کا کوئی دن میں اگر مثال کے طور پر لنچ کا ٹائم ہے، جاب پر ہوں یا گھر پر ہوں، تو یو اسپینڈ ٹائم having a conversation, interaction with each other. بالکل پھر افطار سے 1-2 گھنٹے پہلے ہی everyone is together on the same table. اہتمام کرنا اور سب چیزوں مل کر کے جی، اور موضوع گفتگو بھی دین ہوتا ہے، دین ہوتا اللہ رسول کی اطاعت ہوتی ہے، ماہ رمضان کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ بے شک۔ پھر تیاری ہو رہی ہے آپ کی تراویح کے لیے روانہ ہونے کی، پھر ایز اے فیملی وی آر گیٹنگ ٹوگیدر۔ تو یہ وہ اسپیکٹ ہے جو میں جب افطاری آپ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں نا آپ جب افطاری کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ میں، تو کچھ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، ایک اندر سے خوشی ہے جو روحانی تعلق ہوتا ہے اس وقت۔ بچے کوئی شربت بنا رہے ہیں، کوئی فروٹ کاٹ رہے ہیں، مل کر آپ کے ساتھ آپ کوکنگ کر رہی ہیں، کچھ فرائی کر رہی ہیں، بات چیت گپ شپ بھی ہو رہی ہے، ایک ساتھ بیٹھ کر کے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، تو وہ بہت اہمیت رکھتا ہے اس چیز کو۔ جی آگے یہ سمجھیں کہ رمضان میں باقی جو مذہبی امور اپنی جگہ ہیں، عبادات اپنی جگہ ہیں، اس کے ساتھ معاملات کا جو معاملہ ہے، حقوق العباد کا معاملہ ہے، رمضان اس پر کتنا ایمفسائز کر رہا ہے۔ بے شک۔ پھر آپ دوست احباب کو انوائٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی خود بھی انوائٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں بھی ایک سوشل گیدرنگ ہوتی ہے، جی جی، وہاں بھی ہم ایک دوسرے سے گفتگو بھی بالعموم مذہب کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ جی جی بالکل، کوئی عالم ہیں، کوئی شیخ ہیں، کوئی بزرگ ہیں، ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں، وہاں پر دین کا تذکرہ ہے۔ گویا کہ یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو 11 مہینے عبادات کے علاوہ بھی ہم مس کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، وی ڈونٹ سی چلڈرنس گیٹنگ ٹوگیدر، اور ہر شخص اپنا حصہ شامل کر رہا ہے، بالکل، چاہے وہ کوکنگ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ہیلپنگ کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو۔ تو گویا رمضان کی جو اور رحمتیں ہیں، تو ایز اے فیملی جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ پاک نے یہ بھی ہماری ٹریننگ کی ہے کہ لوگوں جس طرح عبادت میں میری طرف رجوع کر رہے ہو، معاملات میں اپنی فیملی، اپنے رشتہ داروں کی طرف بھی رجوع کرو۔ بے شک، جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ انہیں مالی اعانت کی ضرورت ہے، you do help them so they can enjoy their Ramadan better۔ بالکل، جہاں خدا نہ خاصہ کوئی دنیا میں کہیں حادثہ ہو گیا ہے، کوئی پریشانی ہے، کہیں کوئی مسئلہ ہے، تو وہاں بھی اپنا حصہ ضرور شامل کرو۔ تو گویا کہ علمی، فکری، ذاتی، ہر اعتبار سے، معاشرتی، اخلاقی، ہر اعتبار سے اللہ پاک آپ کو موقع عطا فرماتا ہے کہ آپ کی پوری ٹریننگ ہے یہ۔ بالکل، یہ صرف ایک ایسپیکٹ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ اس کا ایک ایلیمنٹ ہے، اس کا کور ممبر ہے، اپنی روح کو کلین کر رہے ہیں آپ، صاف کر رہے ہیں، پاک کر رہے ہیں۔ بالکل، آپ کی اور دیکھیں نا، صبر، نفس کو اپنے کنٹرول میں کرنا، شکر ادا کرنا، یہ ساری چیزیں ہی شامل ہیں۔ تو یہ کہ آپ نے ابھی بتایا کہ بچوں کے ساتھ میں ایک تعلق خاندان اور فیملی کا بن جاتا ہے، جیسے کہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا بچوں کی تربیت رمضان کے حوالے سے بچپن سے ہی کرنی چاہیے، اور کس ایج میں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، تربیت جس چیز کو ہم کہتے ہیں نا، ٹریننگ پر اچھا آپ کا سوال ہے۔ اگین آئی وڈ لائک ٹو ایڈ، کسی بڑے 12 15 20 سال کے بچوں کو ہم نہیں کہیں گے کہ روزہ رکھو، اس کی تربیت تو یہی ہوتی ہے کہ جب بچپن سے اس کو عادت ہوتی ہے، اور یقیناً سب بچوں کو اسی وقت سے ہی عادت ہوتی ہے، بچپن سے 7 8 سال 9 سال کے عمر سے وہ روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تربیت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تربیت تو یاد رکھیں، بچہ جب ماں کی گود میں ہے، ہاں، جب سے شروع ہو جاتی ہے۔ ایون کہ اس پر بھی روایات موجود ہیں، اس پر بھی ہمارے ائمہ کے اقوال موجود ہیں، بچے کا دنیا میں آنے سے پہلے ہی شکم مادر میں بھی ہم نے یہ اپنے بزرگوں میں یہ چیز پائی ہے، سنا ہے، پڑھا ہے کہ والدہ اس دوران جب وہ حمل کے معاملات سے گزر رہی ہوتی ہیں، ان کی تلاوت کا کیا جانا، گفتگو کیا جانا، غلط بات کا نہ سننا نہ بیان کرنا، یہ تربیت شروع ہو چکی ہے، تربیت شروع ہو جاتی ہے، بالکل، ٹھیک ہے نا۔ اور جب وہ بچوں کو جب وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے، جس مرحلے سے وہ گزر رہی ہوتی ہے، تو جو پاکیزگی وہ خود اپناتی ہے اپنی شخصیت کے اندر، وہ بچے میں منتقل ہو رہی ہوتی ہے۔ بے شک، یوں سمجھے کہ یہ تربیت تو وہیں سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور اسی لیے جو ماں کا درجہ دین اسلام نے بیان فرمایا ہے کائنات میں، اس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے، کوئی مثل نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو گویا اگر کسی سے مثال بھی دی ہے تو وہ ماں سے دی ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر میں محبت کرتا ہوں۔ بالکل،
گویا کہ اس محبت میں بنیادی کردار ماں کی اس قربانیوں کا ہے، بے شک، اس تعلیم تربیت کا ہے جو اپنی جان پر کھیل کر بچے کو دنیا میں لے کر آتی ہے اور پھر شب و روز جاگ کر اس کا خیال رکھتی ہے. تو وہ ماں دیکھیں آپ کی بات کاٹ رہی یہاں پہ کتنی محبت سے رات کو آدھی رات کو اٹھ کر کے وہ جب سحری بنا رہی ہوئی بچوں کو، ہے نا. دن میں اپنے لیے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پراٹھے اور قیمے اور کباب، ان کو یہ ہوتا ہے کہ بچے کو جو چیز پسند ہے، میرا بچہ روزہ رکھ رہا ہے نا، تو بڑی محبت سے آدھی رات کو اٹھ کر کے، تو یہ ماں کی محبت ہی ہے. اب ظاہر سی بڑی پیاری بات شیئر کروں، کل جیسے جو اپنا اسکول ہوتا ہے بیکن اسلامک اسکول ماشاءاللہ، تو میں کلاس میں شامل تھا. تو جو ٹیچر تھیں بچوں کا جو ہمارا ایج گروپ اسٹارٹنگ فرام 4 ایئرز ہے، تو 9 اسٹوڈنٹس غالباً کلاس میں تھے. تو وہ رمضان کے متعلق بچوں کو سمجھا رہی تھی، پڑھا رہی تھیں. تو ایک بچہ I think he was 5 years old. تو کہتا ہے کہ ٹیچر should I fast? So I was driving, I was online, like I was listening to the class, and the teacher said, yes, you can fast, right? You should try, but for 2 hours. 2 hours, yeah, بالکل. یہی ٹریننگ ہے، یہی ٹریننگ ہے. جی جی بالکل. مجھے بھی یاد ہے بچپن میں ایسے ہی ہوتا تھا، بچے آدھی رات کو اٹھ جاتے تھے، 4 سال کے بچے، 5 سال کے بچے. تو اب ماں یہ کہتی تھی ہاں تمہارا بھی روزہ ہے، ٹھیک ہے نا. سحری تو وہ کر لیتے تھے ساتھ میں، اب پھر وہ یہ ہوتا تھا کہ ہاں اب تمہارا روزہ کھل گیا. تو ٹریننگ تو یہی ہے، یہیں سے شروع ہو جاتی ہے ٹریننگ. جو سوال تھا کہ ان کی تعلیم تربیت، چونکہ بچے گفتگو سے جب آپ بچوں کو کچھ چیز بتاتے ہیں تو سماع وہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بدرجہ ہے اولا وہ دیکھ کر سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی جی جب آپ ان کے سامنے ایک ایکٹیویٹی آپ کی ہو رہی ہے، روزانہ ہو رہی ہے، سو یہی ٹریننگ ہے بالکل. کہ آپ کے ساتھ اٹھنا بھی چاہے گا، آپ کی ہیلپ کرنا چاہے گا، آپ کے ساتھ سحر افطار میں شریک رہے گا، عبادت میں برابر میں آ کے کھڑا ہو جائے گا. سو دیٹ از ون آف دی بیسٹ ایسپیکٹ. جیسے میں نے عرض کیا رمضان کا تو لمحہ لمحہ رحمتوں سے معمول ہے، بے شک، لیکن یہ ون آف دی بیسٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک آبزرویشن کا پورا موقع دیتے ہیں. بالکل. بچے they observe you, they want to do it. اور میں جانتا ہوں یہ کہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ اپنے آپ کو ایک نمونہ بنا کر ان کے سامنے پیش کریں. یہ صرف رمضان کا مہینہ نہیں ہے، ہم روزمرہ کی زندگی میں بھی خود کو ایسے ہی ثابت کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ثابت کرتے ہیں. تو یہی میں کہ 3 اشرا ہمارے لیے الحمدللہ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ پہلا جو حصہ ہے رحمت، اور دوسرا مغفرت، اور تیسرا نجات کا ذریعہ ہے. تو یہ اللہ میاں نے کس حصے کو کیسے کیسے ڈیوائڈ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ذرا سے اس پہ بھی روشنی آپ ڈالیں گے. دیکھیں بالکل عشرۂ رحمت پہلے 10 دن، عشرہ جو عربک جو ہماری جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے، عشرہ مینس 10 جی 10. سو شروع کے 10 دن عشرۂ رحمت، درمیان کے 10 دن عشرۂ مغفرت، جی، اور آخری 10 دن عشرۂ براءۃ من النار، آگ سے جہنم سے نجات کا مہینہ. نجات کا. ویسے تو دیکھیں پورا ماہ رحمت ہے، مغفرت ہے، جہنم سے نجات کا مہینہ ہے. اس کی جو تخصیص یہ بھی تربیت کا حصہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. بالکل. یوں اس کو اگر میں دوسری اگزامپل دوں، سال کے 12 ماہ اللہ ہی کے مہینے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن رمضان کی خاص اہمیت ہے، ذوالحجہ کی خاص اہمیت ہے جس میں حج ہو رہا ہے، کچھ ایام کچھ راتیں خاص اہمیت کی حامل ہیں. بالکل. لیکن اللہ سے مغفرت آپ کسی وقت بھی، ہاں اللہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں ہی ہے، پورا 12 مہینہ ساتھ ہوتا ہے، لیکن ایک مخصوص مہینوں کو تقسیم کیا گیا ہے، اس کو خاص اہمیت دی گئی ہے. خاص اہمیت دینے کے بعد پھر میں ذرا سا آپ سے بھی پوچھوں گی کہ اسی مہینے میں زیادہ، ایسے تو ہم پورے سال صدقہ اور ایسے پیسے دے دیا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کر لیا کرتے ہیں، لیکن یہ خاص مہینہ ہے جس میں زکوٰۃ کی بھی الگ ایک اہمیت ہے، اور خاص طور پہ اس پہ زور بھی دیا گیا ہے. تو زکوٰۃ اور صدقات کی کیا اہمیت ہے کہ اسی مہینے میں خاص طور پہ کہا جاتا ہے، بلکہ بچوں کو بھی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اب تم پر صدقہ واجب ہو گیا ہے، اب تم کرو، صدقہ دو. صدقہ دینے کے علاوہ زکوٰۃ، صدقہ تو واجب نہیں ہوتا ہے لیکن زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی تم کرو، اب تم کو نکالنا چاہیے زکوٰۃ، کچھ مال کا حصہ تم تقسیم کرو، غریبوں کو دو. تو اس طریقے سے تھوڑی سی ان کی ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. تو تھوڑا سا میں جانوں گی کہ اسی مہینے میں کیوں صدقات اور زکوٰۃ کا ذکر بار بار قرآن میں بھی آیا ہے. میں عرض کرتا ہوں، پہلے جو پہلا والا سوال تھا ذرا اس کو میں تھوڑا سا کور کر دوں. جی جی. اب یوں تو پورا سال رحمت بھی ہے، اس کی مغفرت بھی ہے، جب آپ اس کی بارگاہ میں توبہ کریں گے قبول فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن رمضان کا ایک خاص مہینہ، رمضان کی خاص راتیں بشمول شب قدر کے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے.
تو اس سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے, and I want again all the youth especially listen to this, کہ کوئی ماہ, کوئی دن, کوئی رات, any particular month or day or night, any moment that is related to any specific aspect of our deen, جس طرح سے قرآن کا نزول ہوا, یا جس شب ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے, جس شب میں اللہ پاک نے اپنی خاص رحمت, مغفرت اور پورا ماہ ہمیں بطور تحفہ عطا فرمایا اس امت کے لیے, اس کی سگنیفیکنس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی ایسے ہی ضروری ہے جس طرح مثال کے طور پر ہمارے بچے اپنی برتھ ڈے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, دے سیلیبریٹ اٹ, اٹس مائی برتھ ڈے اینڈ اٹس اے بگ ڈے, اور آف کورس ظاہر ہے کہ خوشی کی بات اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جب رمضان کی رحمت خاصہ کی بات آتی ہے اس میں تربیت کا ایلیمنٹ ہے. ہاں تربیت کا ہے, بالکل بے شک. یعنی گویا کہ آپ مثال ہر رات میں آپ عبادت کر سکتے ہیں, لیکن شب قدر کی عبادت اس پر ایمفیسائز کیا جانا کہ قرآن کے نزول کی رات ہے. ٹھیک ہے, تو گویا اس سے یہ معلوم ہوا کہ رب کریم نے جس لمحہ اپنی کوئی خاص نعمت ہمیں عطا کی ہے وہ لمحہ اللہ کے لیے بھی خاص ہو جاتا ہے. بالکل, گو کہ ہر چیز ہے اس کی, ہر مخلوق, ہر عطا کردہ نعمت ہے اس کی جانب سے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, تو لیکن جب ہم عشرہ رحمت کی بات کر رہے ہیں تو اب اس کی منشا یہ ہے کہ اس 10 دن میں آپ اس کی اس ہر رحمت کو پہلے تو سمجھیں. مثال زندگی ایک بڑی نعمت ہے, بہت بڑی رحمت ہے. صحت آپ کے لیے اس کی بہت بڑی رحمت ہے. آپ کے والدین جنہوں نے آپ کو نہ صرف لے کے جنم دیا, آپ کی تعلیم تربیت اس پیارے دین کے مطابق کرنا چاہتے ہیں, اس کو آپ اہمیت دیں. ٹھیک ہے, اپنی زندگی میں رزق حلال کا کمانا, اچھی تعلیم کا حاصل کرنا, یہ خاص اس کی رحمتیں ہیں, ان کو ایکنالج کریں. اپنی دعاؤں میں خاص طور پر رب کریم کا شکر ادا کریں, سجدہ ریزی کریں. بلکہ میں یہاں تک ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ دن میں ایک مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد ادر دین فجر اینڈ عصر, ظہر مغرب عشاء کے بعد 2 رکعت نفل شکرانے کے دن میں ایک دفعہ ضرور ادا کریں کہ مالک تو نے مجھے اتنی پیاری زندگی دی, دین ایمان عطا فرمایا, دین اسلام عطا فرمایا, پھر میرے اتنے پیارے والدین مجھے دیے, اور اتنی سمجھ بوجھ دی, حق اور باطل حلال حرام کی تمیز مجھے عطا کی, مجھے اپنی پناہ میں رکھ, سیدھے راستے پر رکھ. 2 رکعت شکرانے کے نفل بھی ادا کریں, روزانہ ادا کریں. اور اسی کے ساتھ جب ہم دوسرے عشرے کی طرف آتے ہیں, عشرہ مغفرت. ٹھیک ہے, اب جیسا میں نے اولاً عرض کیا, اب اس عشرہ میں what he want us to do, آپ اپنے گناہوں کو یاد کریں, اپنی خطاؤں کو یاد کریں, اور یہ یاد رکھیں کہ بشری تقاضوں کے تحت انسان سے خطا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں بڑی پیاری روایت ہے, اس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ انسان خطا کار ہے, لیکن اچھا خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے. So now it is time to reconcile ourselves, look into ourselves. ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی کسی سے کہنے کی حاجت نہیں ہے. رمضان خاص طور پر آپ کو ڈائریکٹلی کنیکٹ کر رہا ہے اپنے پروردگار سے اس طرح سے کہ یار اب دنیا میرے گناہوں سے شاید واقف نہ ہو. بے شک وہ جو میں نے تنہائی میں گناہ کیے ہیں, میں نے زبان سے سوچ کر, تصورات میں, عملی طور پر نہ جانے کس کس سطح پر کس کس کے دل آزاریاں کی ہیں. یا رب کریم تو سب سے آگاہ ہے, تو سب پر مطلع ہے, میری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے. اب آپ اس ایلیمنٹ کو پہلے آپ نے رحمتیں حاصل کی, یعنی اس کو یوں سمجھے, دوسرے آسان معنی میں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو اچھا سمجھ میں آئے گا اس اعتبار سے کہ جب آپ کسی زمین میں اگر آپ کوئی سبزہ اگانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی آپ کھدائی کرتے ہیں, بے شک, پھر اس میں بیج ڈالتے ہیں, پھر اس میں پانی ڈالتے ہیں, پھر وہ کوپریں نکلنا شروع ہوتی ہیں. تو گویا یہ جو عشرہ رحمت ہے یہ اس کی آپ کھدائی کر رہے ہیں, اس زمین کو نرم کر رہے ہیں, یعنی کہ اپنی طبیعت مزاج میں حلاوت ایمانی پیدا کر رہے ہیں, بے شک خشوع اور خضوع پیدا کر رہے ہیں. اس سخت زمین کو جو میرے نفس کی, میرے دل کی سخت زمین ہو چکی ہے گناہوں کے بموجب, اس کو نرم کرنا مقصود ہے. اب جب یہ نرمی پیدا ہو جاتی ہے طبیعت میں گداس پیدا ہوتا ہے, پھر آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپ کی دعا میں رقت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر آپ اپنے گناہوں کو نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں, اب اپنا موازنہ کرتے ہیں, اپنا موازنہ کرتے ہیں کہ یا رب کریم تو نے کرم کیا کہ یہ بھی اللہ پاک کی توفیق ہوتی ہے کہ جس کو توبہ کرنے کی توفیق بھی مل جائے. پھر آپ اس
10 दिन के अंदर इस पर एम्फसाइज करें, छोटे से छोटा गुनाह, छोटे से छोटी गलती, न सिर्फ उससे अल्लाह पाक से तौबा करें, अब आइंदा के लिए जिसको हम तौबतुन नसूहा कहते हैं, मुसम्मम इरादा कर लें कि या रब करीम अब ये गलती दोबारा नहीं ना करने का अहद करें। हाँ, फिर यहाँ तक पहुँचे कि आप तीसरे अशरे में, अब ये है बराअतुम मिनन नार, आपने दिल की वो ज़मी आपने नरम भी की, हलावत भी पैदा हुई, रिक़त भी पैदा हुई, तो अब तौबा भी आपने की, मग़फ़िरत भी तलब की, और रब करीम उस इनाम पर उस खुशी का इजहार वो कैसे फरमाता है, बराअतुम मिनन नार, वो जहन्नम से आज़ादी के परवाने अता फरमाता है कि जिन्होंने इस्तिक़ामत के साथ इस तालीम, इस तरबियत को न सिर्फ अपनाया बल्कि सिद्क़े दिल से अपने रब की बारगाह में हाजिर हो गए, बेशक भूखा प्यासा भी रहे, मशक्क़तें भी उठाई, रोज़गार का भी एहतमाम रखा, बच्चों का भी ख्याल रखा, सदका व खैरात का भी ख्याल रखा, जिसकी जहाँ मदद करनी थी वो भी की, यहाँ तक कि जब आखिरी अशरे पर पहुँचते हैं तो गोया अब ये इनाम के हुसूल का वक्त है। बेशक तो रब करीम फिर आपकी दुआएं भी मुस्तजाब फरमाता है, न सिर्फ ये कि आपकी दुआ औरों के लिए भी कबूल फरमाता है, बेशक फिर ये वो मंजिल आती है, फिर वो दर्जा आता है, फिर आप हाथ उठाकर अपने लिए तो दुआ करते ही हैं, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, अपने भाइयों बहनों के लिए दुआ करें, जो जिंदा हैं उनके लिए भी दुआ करें, और जो पर्दा कर गए उनके लिए भी दुआ करें। आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके असातिज़ा हैं, आपके दोस्त अहबाब में दुनिया में जो नहीं है उनके लिए दुआ करें। गोया ये पूरी एक तरबियत का मरहला है कि जहाँ जहाँ भी आपको रब करीम ने मौका अता फरमाया है, आप बिल्कुल अपनी ज़ात में ये समझ लीजिए कि बस मैं हूँ और मेरा रब है, बस। बिल्कुल, और ये ताल्लुक़ जिस लम्हा आपको हासिल हो जाए, और ये हमारे नाज़रीन और सामीन की आसानी के लिए ये कैसे हासिल होगा, जिस वक्त आप दुआ कर रहे हों और आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं, यू कैन फोकस, और आपको पता है कि आप क्या मांग रहे हैं, आपके दिल पर एक कैफियत तारी होती है जिसे सकीना कहते हैं, एक सुकून तारी हो जाता है, आपकी तबीयत में गोया कि फरहत महसूस होती है, आपका दिल नहीं करता कि आप दुआ ख़त्म करें। दैट इज़ दी कनेक्शन, जिसको मैं अक्सर अपने बच्चों से भी बात कहता हूँ कि अपरेंटली वाईफाई जो टेक्नोलॉजी हमारे घरों में एक सिग्नल की शक्ल में मौजूद है, ऑल वी नीड ए पासवर्ड टू कनेक्ट, कि भाई आपका लॉगिन क्या है, पासवर्ड क्या है, एंड यू आर कनेक्टेड। तो गोया कि आप अपना लॉगिन, आपको रमज़ान मिल गया, ठीक है ना, अब ये आपका आप जुड़ गए एक सिलसिले से, अब आपको पासवर्ड अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का एक जरिया बन गया। बिल्कुल, एंड यू आर कनेक्टेड। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बातचीत की है अभी, और ये तारिक गौरी साहब को मैं लेके चलूँगी, और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दूसरा प्रोग्राम भी मैं करूँगी इनके साथ ही, और इसके साथ ही फरहत शुजात को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर हम उस सिलसिले को वहीं से जोड़ेंगे। देखते रहिए महफिल शेर व अदब। फरहत शुजात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।